ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اپنے بندوں کے لیے رہنمائی فرمائی. قرآن میں ایک آیت نازل ایسی فرمائی کہ انسان کو ٹینشن نہیں، فکر نہیں. اے میرے بندے، جینے کے لیے تجھے میں نے ایک گائیڈنس، ایک ماڈل بنایا ہے، اس کی پیروی کر لے، اس کے نقش قدم پر چل جا. دنیا میں بھی تو کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی تو کامیاب رہے گا. ایک کہنے والا کوئی انسان نہیں، وہ رحمان ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے. جب اس کی بات ہے تو بات ختم. دنیا اس نے بنائی، جنت اس نے بنائی، جہنم اس نے بنائی. وہی حساب لینے والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی مردے کو زندہ کرنے والا. اب وہ خود کہہ رہا ہے تو بندے کو چاہیے آنکھ بند کر کے اس کے فرمان پر عمل کرے. وہ عمل کیا ہے، وہ آیت کیا ہے؟ اسی آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جینے کے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. بس تم ان کو اپنا پیشوا رہنما بناؤ اور ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی کاپی کرو. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. سمپل سی بات. اب تو ہمیں چاہیے کہ بس ان پڑھ ہیں، عربی پڑھنا نہیں آتا، انگلش پڑھنا نہیں آتا، دین کی معلومات نہیں، تو بس اتنا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ماں کی گود سے قبر کی گود تک جی کے دکھائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور آقا کے پاس رہی ہیں، تو ہمیں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا. کیا دیا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جواب کتنا پیارا ہے، شارٹ اینڈ سویٹ، آل ان ون. اللہ نے ان کو دیا تھا، بنایا تھا، کسی بات کی کمی نہیں تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو، ان کے نقش قدم پر چلو. دنیا میں بھی تمہاری کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہونا ہے. 60-70 سال کی زندگی کے بعد وہ زندگی اصل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، موت آنے والی نہیں. تو وہاں کی تیاری کا اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہاں بھی کامیاب رہیں گے. تو اب کیا چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی زندگی کیسی تھی وہ سنیں، علماء کی زبانیں سیرت نبی پڑھے یا سننے کے بعد اسے اپنا لے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں. اب سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے سے ظاہر پاک ہوتا ہے، داڑھی چھوڑنے سے انسان گناہ سے بچتا ہے، نماز پنجگانہ ادا کرنے سے انسان گناہ سے بچتا ہے، بے حیا اور بری باتوں سے بچتا ہے، اسلامی لباس پہننے سے اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہونے لگتا ہے. جو چیز کھائیں بیٹھ کے کھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیور تھے، غیرت مند تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھتے مجلس میں، صحابہ کرام بیٹھے، وہاں پر ایک پیالہ ہے، سرکار کو پیاس لگی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے لیتے تھے. صحابہ عرض کرتے آقا غلام حاضر تھے، وہ پیالہ تو ہمارے پاس تھا، آپ صرف کہہ دیتے تو ہم اٹھا کے دے دیتے. پیالہ ہمارے پاس تھا، آپ کہہ دیتے ہم اٹھا کے دے دیتے. آپ کو اٹھ کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم بھی نہیں اڑتے، بس دے دیتے. تو سرکار فرماتے اے میرے صحابہ، انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. دنیا میں انسان کو چاہیے، بندے کو چاہیے کہ خادم بن کے رہے، مخدوم نہ بنے. اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا. ارے وہ خالق کائنات نے، کوثر کے خالق نے اپنے محبوب کو کوثر کا مالک بنا دیا. اسی لیے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، عطا کر دیا محبوب کو، سارا کوثر عطا کر دیا. جنت کی وہ پیاری نہر جہاں ہر ایک جنتی کو ملے گا، اس کا مالک نبی کو اللہ نے بنا دیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادی تھی. سرکار گھر میں رہتے تو اپنے کپڑے خود سی لیتے،
سرکار گھر میں رہتے تو اپنے جوتے سی لیتے، سرکار گھر میں رہتے تو گھر کا کچرا تک جھاڑا کرتے تھے۔ آج مردوں کو شرم آتی ہے، جو مرد سنت کی نیت سے جھاڑ رہا ہے تو دنیا والے اسے جورو کا غلام کہتے ہیں، مگر وہ جورو کا غلام نہیں ہے، وہ عاشق رسول ہے۔ سمجھتے نہیں، وہ الگ بات ہے۔ جو دنیا دار ہے، بیوی کو ڈر کے کچرا جھاڑتا ہے، برتن مانجتا ہے، وہ اس کی بات ہے۔ یہاں مگر ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے، ان کی خادمہ انہیں پنکا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر میں آئے تو دیکھا کہ خادمہ کو نیند لگی ہے، تو سرکار پنکا کرتے کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، آنکھ کھلتی ہے ٹھنڈی ہوا لگنے کے بعد، کھل کے دیکھ کے خادمہ کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ آپ محبوب خدا ہو کہ میری خدمت کر رہے ہیں، مجھے پنکا کر رہے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اے خادمہ، اے اللہ کی بندی، مجھے گرمی لگتی ہے تو تم پنکا کرتی ہو، اور تمہیں گرمی لگتی ہے تو میں پنکا کرتا ہوں۔ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ اللہ اللہ، اللہ نے سب سے بڑا بنا دیا، اپنے بعد انہی کا نمبر رکھا۔ اتنے بڑے ہونے کے بعد جینے کا طریقہ دیکھو، سیرت نبی دیکھو، دنیا میں جینے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہاں پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں، ہر ایک کے کام آؤ، وہی سیرت نبی ہے۔ یہ ظاہری سنتوں پر عمل کرنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں جو باطن میں ہے، جیسے اندر دل میں ہوتا ہے تکبر، گھمنڈی، ریاکاری، عجب، ریا، اس کی صفائی ہونے لگتی ہے، اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ صحابہ کی زندگی اور تاریخ خود گواہ ہے کہ وہ کیسے تھے۔ ظاہر میں نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل گئے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت کو چن چن کر عمل کیا کرتے تھے، کبھی وہ چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ جا رہے تھے، ایک صحابی جو راستہ بہت چوڑا تھا تو وہاں پر کانٹوں کا درخت تھا، جا رہے تھے تو صافہ ان کا امامہ کانٹوں کا درخت پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد سارے صحابہ کہتے ہیں، اے ہمارے دوست، یہ کیا کر رہے ہو یار، اتنا راستہ کھلا ہے تم کانٹوں میں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ دیکھو صافہ پکڑ لیا۔ واپس آئے، وہ پیٹے کو نکال کے پھر پہن کے چلے گئے، تو کہنے لگے نہیں نہیں، آج یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے پر میں آ رہا تھا، اس وقت تو راستہ چھوٹا تھا، جھاڑی بڑھ گئی تھی، درخت بڑھ گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کو، پیٹے کو یہ درخت پکڑ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تھے، پیچھے آ کے امامہ لے کے پھر پہن کے پھر چلے گئے تھے۔ آج اللہ نے وہ سنت کو ادا کرنے کا مجھے موقع دیا ہے۔ کیا نبی نے کہا تھا جا کے کانٹوں میں اپنا صافے کو پکڑاؤ، پھنساؤ؟ بہت کتنی پیاری سنت تھی۔ تو محبت کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا تمہارا دل میں جذبہ زیادہ ہوگا کہ میں نبی کی سنت پہ عمل کروں۔ سچا عاشق جو ہوتا ہے ہر ایک کام میں نبی کی سنت کا خیال کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے آقا کس طرح بیٹھا کرتے تھے، سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے آقا کس طرح سوچا کرتے تھے۔ وہ ایسا سوچے گا اللہ 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 کا ولی بن جائے گا، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، ارے پیغمبروں کی بات نہیں، پیغمبروں کے امام کی بات کر رہا ہوں، جن کے صدقے میں اللہ نے سارے پیغمبروں کو بنایا۔ وہ پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پاک، کبھی گمان میں بھی گناہ، خیال میں بھی گناہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ انسان بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے لڑکی کتنی خوبصورت ہے، ظاہر میں نمازی ہے، اچھا بیان کرتا ہے، یا نماز پڑھانے والا امام ہے، مگر اندر سے سوچ رہا ہے تو اسے کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا یہ گناہ کر رہے ہیں۔ جب تک وہ ہاتھوں سے اپنے جسم کے اعضاء سے گناہ نہیں کرتا تو دنیا والے اسے گنہگار نہیں کہتے۔ اب دماغ میں وہ گناہ کر رہا ہے، کسی کو پتہ تک نہیں۔ مگر پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ گمان میں، خیال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کبھی بھی بھول چک کر وہ گناہ کا خیال تک دماغ میں نہیں آتا، اسے پیغمبر کہتے ہیں۔ ہماری اتنی بڑی زندگی میں نہ جانے ہم کتنے خیالوں میں گناہ کیے، ہاتھوں سے تو کم کیے مگر
آنکھوں سے کتنے کیے, کانوں سے کتنے کیے, دماغ میں کتنے کیے. کتنا اندر سے گندا ہے ہمارا دماغ, کتنا گندا سوچتے ہیں ہم. موبائل دیکھ دیکھ کے نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں ہم. موبائل تو انسان کو, دماغ کو گندا, دل کو گندا, آنکھوں کو گندا, کانوں کو گندا, زبان کو گندا, پورے جسم کو گندا بنا اعلیٰ موبائل ہے. استغفر اللہ, اللہ ان گناہوں سے بچائے. مگر پیغمبر کتنے پاک ہوتے ہیں, اسی لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے. معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. انسان کے بچے کو معصوم بچہ کہنا جائز نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کتنا معصوم بچہ ہے, کتنا ہینڈسم, کتنا خوبصورت ہے, معصوم ہے. وہ جو ولی ہیں وہ جو ہے نا پیر و مرشد معصوم ہے. نہیں, پیر معصوم نہیں ہو سکتا, ولی معصوم نہیں ہو سکتا, انسان کا بچہ معصوم نہیں ہو سکتا. صرف پیغمبر معصوم ہوتا ہے, فرشتہ معصوم ہوتا ہے. فرشتے کو نفس نہیں, اسی لیے معصوم کہتے ہیں. پیغمبر خیال میں تک گناہ نہیں کرتے, اسی لیے انہیں معصوم کہتے ہیں. تو یہ باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جینے کا بہترین نمونہ ہے. تو آپ ان کی زندگی کو اپنا لیں انشاءاللہ. ذرا مشکل ہوگا مگر یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, چن چن کے عمل کریں گے. نماز 5 وقت کی بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں, روزے رمضان کے رکھ لیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, مگر چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل بہت سے لوگ نہیں کرتے. یہ نماز پڑھنے والے, داڑھی والے لوگوں سے اچھا نمازی اللہ والا سمجھتے ہیں, وہ بھی تک اندر سے سنتوں کو چھوڑتے ہیں. مگر یہ سنتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں. یہ چھوٹی سنتوں میں بڑی حکمتیں ہیں. انسان جب اس سنتوں کا پابند بن جاتا ہے, اکثر تنہائی میں سنتوں کا پابند ہونا بہت ضروری ہے. پبلک میں تو بہت انسان سنت طریقے سے بیٹھ کے کھاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ دیکھو مٹی کے برتن میں کھا رہا ہوں, سنت طریقے سے بیٹھ کے کھا رہا ہوں. جب اکیلے میں رہتا ہے تو اپنی منمانی کرتا ہے, طبیعت کے مطابق کھاتا ہے. نہیں, وہ تنہائی میں جو تقویٰ ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. جو مجلس میں ہوتا ہے وہ ادنا درجے کا ہوتا ہے, کیونکہ تنہائی میں اللہ دیکھنے والا ہے, مجلس میں پبلک دیکھنے والی ہے. پبلک میں مجھے نام نہیں کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں نام کرنا ہے. اب پبلک سے جو اپنی ناموری چاہتا ہے, پبلک میری تعریف کرے یہ چاہتا ہے, تو وہ شرک کر رہا ہے. عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. اب عبادت ہے, سنت ہے, کس کے لیے کر رہا ہے؟ ہاں, سمجھ رہے کہ نہیں؟ مخلوق کے لیے کر رہا ہے. لوگ تعریف کریں, اے تم تعریف کرو, دیکھو میں کیسا ہوں, پابند ہوں کہ نہیں؟ تو اللہ کے لیے کہاں ہوا؟ تیری سنت پر عمل کرنا عبادت ہے. عبادت تو خالق کے لیے نہیں, مخلوق کے لیے کر رہا ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, شرک کر رہا ہے, خبر تک نہیں. بہت مشکل ہے یہ, بہت باریکی باتیں ہیں. بس جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو انشاءاللہ. اس میں بڑی حکمتیں ہیں, بڑے راز ہیں. بس چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے. جو معلوم نہیں فوراً پوچھ لو اور عمل کرو.